Hello, Assalamualaikum everybody, and welcome to another session of Coffee with CEO, that is an initiative by CEO Club Pakistan and Management House. And as you all know that we do invite a CEO or chairman or any inspiring personality across Pakistan to come and teach us کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کی. آج I am having a very amazing personality with multi-dimensional قسم کے کام. And I would like to welcome Mr. Mohsin Saeed, who is running this Hybrid Aviation here in Lahore, Pakistan. Assalamu alaikum Mohsin saab. Walaikum assalam. Thank you very much for inviting me. اچھا ابھی تو this is just the start of his introduction, کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کے کارنامے I hope you would be liking the word. ان کے بے تحاشا کام ہے جو انہوں نے ہماری نیشن کے لیے کیے, ہمارے بچوں کے لیے کیے اور ہمارے لیے کیے. ایویشن کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین دس ہائیبرڈ ایویشن ٹو دا پیپل ہو آر واچنگ. جناب محسن صاحب ہمارے پرائیویٹ جیٹ طیارے چلواتے ہیں, وہ سارے ایروپلینس چلواتے ہیں. ایئرپلین یو کال اٹ بیکاز ایئر کرافٹ اینڈ ایروپلینس. So all the private charter planes are done by محسن صاحب. in the north over here, لاہور پنجاب اس کے اوپر ناردرن ایریاز کے اندر بھی مطلب پنجاب ریجن سارا از ود ہم. جی اچھا تب امیزنگ تھنگ ہے کہ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریول کے لیے آپ کو جہاز دیتے ہیں, یہ اس میں آپ کو سکھاتے بھی ہیں, اینڈ دین اٹس اوپن فار پبلک ایز ویل. سو جیسے ہم وین ایور وی گو ابراڈ اینڈ دین وی ڈو وانٹ ٹو فلائی اپ ان دا ایئر, وہاں پہ ٹکٹس لے کے, تو سیم فیسلٹی از اویلیبل ہیئر ان لاہور پاکستان ایز ویل, اینڈ دیٹ از ویا ہائیبرڈ ایویشن. محسن صاحب کیا میں نے ساری بات صحیح کی؟ جی بالکل صحیح کی ہے, ماشاء اللہ. یو ہیو ویری گڈ میموری. ایکچولی وین آئی واز ڈوئنگ مائی FSC, مائی فادر از این ایکس ایئر فورس آفیسر, تو وہ ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر جب ایئر فورس والا ماحول ہوتا ہے تو آدمی جہازوں کی باتیں ہوتی ہیں, اور میں چاہتا یہ تھا کہ جی ایئر فورس کے اندر GD پائلٹ بنوں, لیکن وہ ہوا یہ کہ غلطی سے میرے FSC میں نمبر زیادہ آ گئے. اب وہ زیادہ آنے کی وجہ سے مجھے انجینئرنگ کالج پشاور کے اندر میرٹ کے اوپر اسکالرشپ کے اوپر داخلہ مل گیا. تو میرے فادر کے ساتھ میری ڈیل یہ ہوئی کہ میں انجینئرنگ کروں گا, اور وہ مجھے پرائیویٹ فلائنگ کا پشاور فلائنگ کلب سے انہوں نے پے کیا میرے لیے پرائیویٹ پائلٹ لائسنس کے لیے. اب میری فلائنگ بھی میرا پیشن ہے اور انجینئرنگ بھی میرا پیشن ہے. ابھی میں آپ کو روک رہی ہوں بیکاز دیر از اے لاٹ ٹو ٹیل اباؤٹ یو. کہیں لوگ یہی نہ سمجھیں کہ اٹس آل اباؤٹ فلائنگ اینڈ ایویشن, جو کہ جب میں بھی پہلی دفعہ ملی تھی تو مجھے یہ لگا تھا کہ ایویشن اٹ سیلف از سچ اے بگ تھنگ, اٹس اے گریٹ ایکسپیرینس کہ شاید وہی سب کچھ ہو, بٹ ایسا نہیں ہے. محسن صاحب کا اس کے علاوہ بھی دیر لاٹس آف فیدرز ان ہز کیپ. ان کی سب سے, حالانکہ فلائنگ از ویری اٹریکٹیو, اور جو بہت بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر ووکیشنل ٹریننگ کا ٹرینڈ شروع کیا ان پاکستان. وین ہی واز ان ابراڈ ہی کیم بیک ان 1985. تو پھر ان کو یہ لگا کہ یار ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے کیوں نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو, یہ تو کہتے ہیں اچھے نمبر لو, رٹا لگاؤ, ڈگریز لو, مگر ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے. اینڈ وین وی گو بیک ان 1987 there was not a single institute for our youth جہاں پہ ان کو ہنر سکھایا جائے. تو آپ محسن صاحب started this ٹیفٹا انسٹیٹیوٹ بیک دے. جی ہم نے 87 میں گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ایز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کام شروع کیا تھا تھرو دا کرٹسی آف لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اینڈ اٹ ٹوک اس اباؤٹ 11 ایئرس کہ ہم نے سارے سسٹم کو آرگنائز کیا اور ٹیفٹا پنجاب کی بنیاد ڈالی. مگر جو وہ تو ڈیفینیٹلی ماشاء اللہ ٹیفٹا از ہیئر ناؤ, پنجاب ووکیشنل ٹریننگ از ہیئر ناؤ, بٹ وہ جیسے کہتے ہیں نا سنگے میل رکھنا, سنگے بنیاد رکھنا. سو دا آئیڈیا واز ہز اینڈ دین ہی ایگزیکیوٹڈ دیٹ ان دوز 11 ایئرس کہ بھائی بچوں کو ٹھیک ہے پڑھاؤ لکھاؤ مگر ہنر بھی سکھاؤ, تاکہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہو, وہ اپنا کام بھی کر سکیں اور ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکیں. سو جی ابھی تک محسن صاحب از ود ایویشن فلائنگ شائن, اور اس کے بعد ہی از ود دس ووکیشنل ٹریننگ. مگر ان کا انٹروڈکشن یہاں ختم نہیں ہوتا. جی محسن صاحب کچھ ایسا ہی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب ان کا تھرڈ مین جو سب سے بڑا ایریا ہے, چونکہ انہوں نے ابھی جیسے ہمیں بتایا کہ یہ انجینئر بھی ہیں اور فلائنگ کا بھی انہیں شوق ہے, دونوں ان کی پیشن ہے. تو پھر جب انہوں نے 85 میں اپنی کمپنی شروع کی تو انہوں نے کہا ہے یہ کیا ہوا, زمین لی تو پانی نہیں, پانی لیا تو بتی نہیں, کچھ ایسی بات ہے نا, کسی نے پلاٹ نہیں دیا, کوئی جگہ چھوٹی ہو گئی, کوئی لوڈنگ ڈی لوڈنگ نہیں ہوئی. تو انہیں یہ سمجھ آئے کہ اف وی آر این انٹرپرینیور ہیئر ان پاکستان تو ہمارے پاس کوئی ون ونڈو سولوشن نہیں ہے. کیا پرابلمس کو وی ول بی آسکنگ ہم کہ ان کو انہوں نے ایسے کیا پوچھا. تو what he did,
he again had this amazing idea کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سینٹر ہونا چاہیے, ہمارے پاس کوئی ایسا انڈسٹریل اسٹیٹ ہونا چاہیے جس میں ون ونڈو سولوشن ہو, یعنی کہ انٹرپرینور کو اپنی فیکٹری لگانے کی فکر ہو, اس سے ریلیٹڈ مسئلے مسائل کی ٹک بٹس کی فکر نہ ہو کہ ٹیوب ویل کتنا آیا, کتنے وولٹ بجلی آئی, وہاں پہ یہ والی دیوار کھڑی کرنی ہے. تو دین ہی کیم ود دس امیزنگ آئیڈیا آف سندر انڈسٹریل اسٹیٹ. اور اگر آپ نے سندر دیکھا ہے, چاہے اوپر سے دیکھا ہے چاہے نیچے سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہاؤ beautifully executed Sundar Industrial Estate is. ایسا ہی ہے جی بالکل. اور because after the completion of the Sundar State, ظاہر ہے جب آپ ایک اچھی چیز بناتے ہو تو دنیا چاہے یا نہ چاہے وہ اس کو سراہتی ہے. Yes, that is correct. تو ماشاءاللہ now he have designed the 12 industrial states all over Pakistan. all over Pakistan. تو یہ ایک complete introduction تھا in a nutshell, aviation and flying. Number 2 is vocational training. Number 3 are the 12 industrial states that are done under his nose. Yes. جی کیسے ہیں محسن صاحب؟ بالکل ٹھیک, thank you very much. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ نہیں, I'll start from aviation because ظاہر سی بات ہے I became a pilot in 1972. Right out of FSC, first year engineering پشاور. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت مطلب flying was یس اٹ واز. تو وہاں پہ انجینئرنگ کالج میں سب کو پتا تھا کہ جی محسن جو ہے وہ دوپہر کو جا کے شام کو جا کے وہاں فلائنگ کرتا ہے. ہاں بالکل. تو پھر میں نے پرائیویٹ پائلٹ لائسنس لیا اور لکیلی ہوا یہ کہ مجھے اس میں بھی اسکالرشپ مل گیا. اور اس وقت 300 روپیز پر آور کا ریٹ تھا, لیکن اسکالرشپ کی وجہ سے میں نے صرف 30 روپیز این آور پہ فلائنگ کی. 1800 روپیز کے اندر میرے پاس پرائیویٹ پائلٹ لائسنس آ گیا. پھر انجینئرنگ میں نے 2 سال پشاور سے کیے, پھر میں نے لاہور سے انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے, اور کیونکہ اس وقت پاکستان میں اتنے جابز نہیں تھے اور کچھ جابز جو تھے وہ میرے مزاج کے نہیں تھے, تو میں پاکستان سے باہر چلا گیا سعودی عربیہ. I was 21. In 76 I left Pakistan. 76 you left Pakistan. Okay. So I went to Saudi Arabia. وہاں پہ میں نے ساؤتھ کنسلٹ کو جوائن کیا, اور ساؤتھ کنسلٹ کے اندر میں نے I was part of the team جس نے جبیل انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیزائن کیا وہاں پہ جی سعودی عربیہ کے اندر. پھر میں نے راست نورہ آئل ریفائنری کی آٹومیشن کی. یہ سارا سندر وغیرہ کا آئیڈیا, so that is basically from there. Yes, because ایک دفعہ جب آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہوتا ہے نا, جبیل از ون آف دا ورلڈز, یس کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. پھر I became a design engineer over there. وہاں پہ پھر میں نے مثلاً راست نورہ آئل ریفائنری کی آٹومیشن ہے نا, تو اب وہ پہلے مینول تھی. ڈیزائن کرنا, فیکٹریاں ڈیزائن کرنا, اور یہ انڈسٹریل ایریا ڈیزائن کرنا was basically your job in those. Yes, so میری forte مطلب I had this orientation to be a design engineer. پھر میں چلا گیا اسٹیٹس وہاں پہ, اینڈ لکیلی وہ جسے کہتے ہیں نا اللہ کی گائیڈنس ہوتی ہے, میں ایسی یونیورسٹی میں گیا جہاں پہ مجھے 2 ایسے پروفیسر ملے, پروفیسر مانو جن کی کتابیں پاکستان میں کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر کی اس وقت پڑھائی جا رہی تھیں in 80. So matlab you had the privilege to be their student. Yes. اور ڈاکٹر سڈنی ساکلوف, they were 2 brilliant electronics کے وہ تھے, پروفیسرس تھے. So I became their student. میں نے ماسٹرز کیا, and luckily I got a job in a company, McGraw Edison company, جس میں میرے جو جی ایم تھے وہ پائلٹ بھی تھے اور الیکٹرانکس انجینئر بھی تھے. وہی آپ کی والی بات, میری والی بات. تو آپ کے دونوں پیشنز ان میں میرے, اور ظاہر سی بات ہے ہی لائکڈ می اینڈ یو نو آئی واز سو انسپائرڈ بائی ہم. میں نے وہاں پہ 5 سال جاب کیے اور 7-8 پیٹنٹس کے اندر میرا نام ہے. میں لوڈ مینجمنٹ سسٹمز میں نے ڈیزائن کیے, سرکٹس ڈیزائن کیے. جیسے کہتے ہیں نا ہاتھ صاف کرنا, وہ آپ نے سارا وہاں یو ایس میں بالکل کیا. اور ہاتھ صاف مطلب اسٹارٹ سیکھنا تو ہم نے غلطیاں تو شروع کی سعودی عربیہ میں کرنے کے لیے, لیکن امریکہ میں کیونکہ ہمیں مینٹورز مل گئے, ٹیچر وہاں پروفیسرز مل گئے, اور وہاں پہ ایک انٹرپرینر مل گیا جو کہ خود پائلٹ بھی ہے, الیکٹرانکس انجینئر بھی ہے, اور خود اس کے پاس جہاز بھی تھا اپنا. تو میں نے اس کے ساتھ بڑی محنت سے کام کیا. میں صبح 7 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک I was the only one who would work over there, and you know I was paid one of the best salaries in the company, and I delivered a lot. I got them projects, kabhi koi $10 million ka project lekar aaya, kabhi koi $20 million ka project. Yes, $10 million us waqt, yes, you pata nahi
85 ह्यूस्टन लाइट एंड पावर का प्रोजेक्ट लाया, फीनिक्स एरिजोना का प्रोजेक्ट लाया, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया का पावर का प्रोजेक्ट लेकर मैंने लाके कंपनी को दिया. मैं डिज़ाइन भी मैं करता था, प्रोडक्शन भी मैं करता था, मार्केटिंग भी मैं करता था. अच्छा, मार्केटिंग भी करते थे जी. और इसी वजह से मुझे कंपनी बनाना को मसला ही नहीं था. मतलब मैं पहले दिन से एंटरप्रेन्योर था और मैंने कभी जॉब जो मैंने 2 किए वो मैंने ये सोच नहीं किया कि मैं जॉब कर रहा हूँ. 21 to 25 I was in Saudi Arabia and 25 to 30 I was in America and I was an entrepreneur. मतलब ये 29 वाला लड़का जो है वो ये तीनों काम कर रहा है. Yes. He was working with a top notch American company. Yes. Who was not only into designing but manufacturing, production as well. yes, everything. चले जी जहाज बना के मतलब उनके इंडस्ट्रियल स्टेट और जहाज नहीं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा था मैं. सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन की बिजली कम हो गई थी तो हम एयर कंडीशनर्स को ऑन ऑफ करते थे 10-10 मिनट के लिए. और जो ये लोड शेडिंग होती है ना, वहाँ लोड मैनेजमेंट होती थी और हम 10-10 हज़ार मेगावाट 11 बजे से लेकर 3 बजे तक उसको हम लेवल ऑफ कर देते थे ताकि जनरेशन ना करनी पड़े, आप उसी में मैनेज कर लें. एंड वी वर एबल टू सक्सेसफुली डू दैट. फिर मैं पाकिस्तान वापस आया. क्यों आए? पाकिस्तान में इसलिए वापस आया कि एक दिन मैं अमेरिका में टीवी देख रहा था और सडनली वहाँ पे पर्ल हार्बर की एनिवर्सरी थी. तो उसमें देखा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारे जापानियों को अरेस्ट किया और उनको हवाई ले गए. और हवाई लेके अच्छा, और 5-5 जनरेशन के जापानी जो कि जिनको अंग्रेज़ी के अलावा कोई ज़बान नहीं आती, उनको जापानी भी नहीं आती, उधर की बॉन्ड थे. यस. उनको जब उन्होंने अरेस्ट किया ना तो मैंने कहा हम किसी ना किसी वजह से पैलेस्टाइन और इज़राइल की वजह से हमारा पेच पड़ेगा और ये हमें भी अंदर करेंगे और हमारे बच्चों को भी अंदर करेंगे. तो मुझे 9/11 1985 में नज़र आ गया और मैंने अपने 5 साल पूरे किए वहाँ पे. मेरे जो जीएम थे उन्होंने अपने शेयर्स बेचे मैग्रो एडिसन कंपनी में. उन्होंने अपनी एक और कंपनी खोली क्योंकि वो हर 3 साल बाद एक कंपनी खोलते थे. कोई उसके ऊपर $1 मिलियन लगाते थे, कोई नया रिसर्च प्रोजेक्ट करते थे और $100 मिलियन में कंपनी आगे बेच देते थे और एक नया जहाज ले लेते थे. ओह ब्रिलियंट पेटेंट्स हैं उनके पास. 150 पेटेंट्स टुडे. ही होल्ड्स 150 पेटेंट्स टुडे. यस. सो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान और यहाँ मैंने आके कोट लखपत के अंदर आके अपसेट हुए? नॉट एट ऑल. मैं जब आया आई हैड अ ग्रीन कार्ड. आई हैड नो प्रॉब्लम टू गेट एन अमेरिकन नेशनैलिटी बट आई डिसाइडेड इन प्रिंसिपल न सिर्फ ये कि मैंने अमेरिकन नेशनैलिटी, मैंने कोई और नेशनैलिटी नहीं लेनी, मैंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेनी है विच इज़ माई नंबर 1 कंट्री. I am a first class citizen of this country and I'm going to fix this country. So you came back, you came up with the idea of this vocational training और flying भी साथ साथ चल रही थी और डिज़ाइन भी साथ. बड़ा अच्छा मिक्सचर है. हुआ ये वापस आया तो सबसे पहले मैंने आते के साथ देखा ना 10 साल बाद जब पाकिस्तान वापस आए ना, एक्चुअली यू आर अ फॉरेनर टू योर ओन कंट्री. सबसे पहले मुझे नज़र आया कि यार ये हमारे बच्चे गरीब क्यों हैं, जॉबलेस क्यों हैं. तो मैंने कराची से लेके मैं नाज़माबाद गया और छोटे छोटे इलाकों में बच्चों का इंटरव्यू किया. क्या कर रहे हैं? मैट्रिक, FA, BA, क्लर्क. एवरीबडी वांट्स अ गवर्नमेंट जॉब. मैंने कहा नो, नॉट एक्सेप्टेबल. फिर मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग पंजाब गवर्नमेंट के साथ शामिल हुआ और इनके मैंने सारे सिस्टम स्टडी किए एंड दे वर पैथेटिक. बट आई वाज लकी कि उस वक्त GIZ कहलाती थी, GTZ कहलाती थी, अब GIZ कहलाती है. जर्मन्स के साथ मिलके मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग का सिस्टम समझा और जर्मन एम्बेसी ने मुझे 3 दफ़ा जर्मनी भेजा एज टू बी ट्रेन्ड एज अ मैनेजर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. तो मुझे वो बड़ा पसंद आया. मैंने ये फिर हमने 98 में टेफ्टा पंजाब क्रिएट की. आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग बोर्ड मेंबर्स ऑफ टेफ्टा पंजाब एंड पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का पहला इंस्टीट्यूट मैंने बना के दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और आज वहाँ पे उनके 250 इंस्टीट्यूट्स हैं. ये करने के बाद जब हमने बच्चे ट्रेन कर लिए तो अब जिस वक्त मैंने फैक्ट्री बनाई ना तो उस वक्त हर प्रॉब्लम जो मुझे होती थी फैक्ट्री के अंदर, बिजली, पानी, गैस के अंदर, बीइंग अ डिज़ाइन इंजीनियर मैं सारी चीज़ें नोट करता जाता था. आपने बताया था कि आपने बकायदा एक रजिस्टर बना दिया. एंड आई हैव इट टू डेट विद मी आल्सो. अच्छा जनाब. अब ये हुआ कि सडनली 2003 के अंदर जनरल मुशर्रफ के दिन हैं और चौधरी परवेज़ इलाही एंड जहांगीर तरीन जो हैं दे हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि ये पाकिस्तान को किस तरह से इंडस्ट्रियलाइज़ किया जाए. तो मैंने कहा कि जी आप बड़े लोग जो है ना वो तो आप कह देते हैं फैक्ट्री बन जाती है, जो SME हैं वो तो रुल जाता है बहुत ज़्यादा. और आप पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक के इंडस्ट्रियल जोन्स देख लें, जो भी देख लें, हर जगह प्रॉब्लम है. तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अमेरिका में जिधर मेरी फैक्ट्री थी मैग्रो एडिसन की, वहाँ पे मैंने कॉल किया, सिटी वाले आ गए, बिजली वाले आ गए, हर काम एक कॉल पे हो जाता था.
So I said, this is the model that we must follow. اور ہم نے I went to Thailand, Malaysia, Singapore, جبل علی, سارا ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا اینڈ آئی پرپوزڈ کہ جی میں یہاں پہ پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹس کمپنی بنائی ہم نے. دس از 2003 اینڈ جہانگیر ترین واز دا اسپرٹ بیہائنڈ دا ہول پروجیکٹ. اٹ واز بیسکلی انہوں نے بہت سارے اس کے آئیڈیاز کنسیو کیے, چودھری پرویز الائی نے ہمیں بلیسنگ دی and I was the one who executed on the ground. اور پھر and مشرف صاحب اینڈ ہم نے 3 سال میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دیا. اور یہاں پہ اب آپ جائیں وہاں پہ 600 فیکٹریاں چل رہی ہیں. بجلی پہلے پانی کیوں نہیں کھڑا ہوتا پہلے مجھے پانی اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کیونکہ میرے کوٹ لکھپت میں اتنی بارش تھی اور وہ پھر بلکہ بیکاز مائی فاؤنڈر واز ود اس تو وہ یہ کہہ رہے تھے دیکھیں نازیہ یہ سارا پانی جا کدھر رہا ہے نا, اینڈ دین کیپٹ آن لوکنگ گیا کہاں. اچھا گیا یہ کہ آپ دیکھیں گی وہاں میں نے سیمنٹ کی سڑکیں اندر ان کو میں نے سلوپ دیا ہے تاکہ وہ فیکٹریوں میں بھی پانی نہیں جاتا. بیچ میں گرین ایریا ہے, گرین ایریا میں نے کنویں کھودے ہوئے, وہاں سے وہ پانی کنویں کے ذریعے زمین کے نیچے جاتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں رین ہارویسٹنگ. اور 3 باتیں بتائیے جو سندر کو سندر بناتی ہیں. سب سے پہلے سیمنٹ اینڈ اسٹیل کی سڑکیں 15 سال ہو گئے, ایک سڑک میں کریک نہیں ہے, کریک نہیں آیا. ایگریڈ. پانی نہیں کھڑا ہوتا. یہ سب کو ہے کہ یو آل کین گو اینڈ سی, اور ڈیفینیٹلی بہت سارے تو سندر جا چکے ہوں گے. اور الیکٹریکل سسٹم وہاں پہ پاکستان کا بھی بیسٹ ہے, کوئی کھمبے نہیں نظر آئیں گے, سب انڈر گراؤنڈ. اور سب ٹرانسفارمر پلاٹس کے پاس پہلے رکھ دیے تھے میں نے. فیکٹریاں بعد میں آئی, بجلی پہلے آئی کیونکہ مجھے 2.5 سال بجلی نہیں ملی تھی کوٹ لکھپت میں, تو میرا اتنا دل جلا ہوا تھا کہ میں نے پہلے بجلی آئے گی. تو 650 فیکٹریاں چل رہی ہیں, 100,000 ڈائریکٹ جابس ہیں, 10 لاکھ انڈائریکٹ جابس ہیں. اور یہی چیز پھر ماڈل میں نے پورے پاکستان میں کیا, سندھ میں کیا, کے پی میں کیا. جی اسٹارٹڈ ود سندر, پھر ملتان, پھر ملتان پرانا ٹھیک کیا, کوٹ لکھپت ٹھیک کیا. دین وین آئی وینٹ ٹو نیشنل انڈسٹریل پارکس, کورنگی کریک انڈسٹریل پارک, بن قاسم انڈسٹریل پارک, خیرپور اسپیشل اکنامک زون, ماربل سٹی رسالپور, مومند سٹی اینڈ رچنا انڈسٹریل پارک شیخوپورہ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, نیا بنایا آپ نے سندر تو وہ تو ایک آئیڈیل سی چیز بن گئی, کیا پرانے کو ٹھیک کرنا زیادہ مشکل ہے؟ یس, پرانے کو ٹھیک کرنا اس لیے مشکل ہے کہ وہاں پہ بہت ساری جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں مافیاز. ان مافیاز کو ختم کرنے میں سب سے بڑی مجھے پرابلم ہوئی پشاور کے اندر. میں نے سرحد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بند کرنا تھا اور کے پی اکنامک زون کریٹ کرنی تھی. تو وہاں پہ وہاں پہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے پشتو آتی ہے کیونکہ میری ساری اسکولنگ پشاور کی ہے, سو آئی اسپیک پشتو. تو وہ میرے خلاف بول رہے تھے تو مجھے پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہے, اور گالیاں پڑھ رہے, مزہ آ رہا ہوتا تھا. تو میں نے یہ ان کو ڈیزائن کر کے دیا. میں نے کہا دیکھیں میں یہاں پہ 100,000 جابس کریٹ کرنے آیا ہوں, میں آپ 300 لوگوں کو کبھی ان امپلائی نہیں کروں گا. یہ آپ کے کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر الزام ہے رشوت لینے کے, اور یہ ان کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو پیسے دیے. ان لوگوں کو میں ٹرمینیٹ بھی نہیں کروں گا, ان کو میں گولڈن ہینڈ شیک دے کے فارغ کروں گا, اور میں باقی سب کو کے پی اکنامک زون میں لے لوں. اچھا جی, ہم نہیں مانتے آپ کی یہ باتیں, لیکن بالکل نہیں مانتے. جنرل لوگوں سے بھی آپ کو یہی فیڈ بیک ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مطلب کیسے, کیونکہ دیکھیں پیچھے میرے کون تھا, دا پریزنٹ پرائم منسٹر عمران خان اور جہانگیر ترین ہر مہینے میرے سے پروگرس لیتے تھے وہاں آ کے. جو بھی پرابلم ہوتی تھی اٹ واز شیئرڈ ود دیز ٹو اینڈ بوتھ آف دیم کمبائنڈ. عمران خان صاحب کی ویژن امیزنگ, ٹھیک, اور جہانگیر ترین صاحب کا جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹریٹجی اینڈ ایگزیکیوشن کنٹرول. That's what you always say. Yes. مگر ایک بات, let's talk about your political association. اگر ہم لوگ 10 لوگ ہیں پاکستان میں تو 2 یس عمران خان, 4 نو عمران خان, اور 6 بھاڑ میں جا عمران خان. مجھے یہ بتائیے کہ ڈیفینیٹلی وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ود دا گورنمنٹ, وہ کرٹیسزم کا کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں جب آئی کے جو ہے نا پرائم منسٹر جو ہیں ان سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں نا, ہی پیشنٹلی لسنس ٹو یو. اور جب آخر میں جب کنسنسس ہو جاتا ہے نا, ناؤ اٹ از ایکسپیکٹڈ, آئی ایم اے پروفیشنل ٹیکنوکریٹ, میرا کام یہ ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں, لیکن جب ہاؤس جس چیز پہ فائنل کرے گا نا دین آئی ہیو ٹو ورک ود دا ہاؤس. اس کے بعد ناٹ ایٹ آل, میں بھی اپنی سجیشن دیتا ہوں, اور 4 اور لوگ آتے ہیں. جب فیصلہ ہو گیا کہ جی اب ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے, ایز اے پروفیشنل آئی ایم باؤنڈ ٹو فالو دیٹ ڈائریکشن. پھر میں نہیں اس کے بعد ٹینجنٹس میں جاؤں گا, چاہے میری بات مانی جائے یا نہ مانی جائے. کیا باقی سب کے اندر بھی اتنا دل گردہ ہے کہ مطلب کھچ پچ نہیں ہوتی, وہ مچھلی منڈی نہیں بنتی؟ What do you say? یہ might be people are so much interested in knowing all this. اس وقت I think the country is very lucky. جو ہمارے پرائم منسٹر کی جو اچھی باتیں ہیں, نمبر 1 یہ honesty and integrity. Number 2, patiently he listens to everything.
اور وہ آپ کو اپنے آپ کو جو کام کرنا ہے پورا کام کرنے دیتے ہیں, ٹھیک, اینڈ یو کین ڈیلیور, اور آپ کو ڈیلیور کرنے دیتے ہیں. سو آپ کو پورا موقع دیتے ہیں یس کام کرنے کے لیے, وٹ ایور یو آر ایکسپلیننگ ٹو اٹ, بھائی جاؤ اپنا کام کر کے دکھاؤ. ایگزیکٹلی. اینڈ انشاءاللہ اب خیر پرابلمس بہت آئے, ابھی کرونا ختم ہو رہا ہے, لیکن جب بھی جو کنسٹرکشن انڈسٹری اٹھے گی نا, آئی گارنٹی یو the economy of this country is going to بالکل جسے کہتے ہیں راکٹ کی طرح اوپر جائے گی, and it is just around the corner. مجھے اس لیے پتا ہے بیکاز ایک تو میں سارے پاکستان سے کنیکٹڈ ہوں, اور پھر آپ کا وہ ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے ود ایوری بڈی. بیکاز جب انڈسٹریل اسٹیٹ بنتا ہے وہاں پہ دودھ, آلو, چینی, مٹی, پتھر, سیمنٹ, اسٹیل سب چاہیے نا. اب میں ود دا بلوچستان گورنمنٹ, اب ظاہر سی بات ہے بلوچستان گورنمنٹ کو میں چاہتا ہوں وہاں پہ, جب میں کے پی گیا وہاں پہ ہر روز بم کا دھماکہ ہوتا تھا, آج سب خاموشی, 100,000 پلس جابس کریٹ ہوئے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اتنے ہی جابس بلوچستان میں کریٹ کروں, اور انشاءاللہ وہاں سے بھی ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اگلے 3 سال میں ختم ہو جائے گی. بیکاز چیف منسٹر جام کمال صاحب, ہی از این انجینئر, اے ویری کمیٹڈ پرسن, اینڈ ہی از گیونگ اس فل سپورٹ. تو ابھی میں نے ہب اور بوستان لانچ کرنا ہے, اینڈ آئی ہیو ہز فل سپورٹ, اینڈ سیکٹری انڈسٹریز وغیرہ سب مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, کام ہو جائے گا وہاں پہ. تو یہ چیزیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ کو پیچھے سے سارے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لکیلی اسی ایک مطلب خدا کا شکر ہے کہ ہم بھی بالکل آنیسٹلی اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, وی ڈیلیور 200% رزلٹ. تو ایک ماحول تھوڑے دنوں میں بن جاتا ہے. یار ایک سوال اور, جی کہتے ہیں نا جو چور ہوتا ہے نا یا جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سب چور اور اس کو سب جھوٹے لگتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی there must be so many people around you, so many institutes around you کہتے ہیں نہیں یار یہ کرتے ہوں گے, نہیں یار یہ کرتے ہوں گے, یا ان کا ایکسٹریم آپ کے اوپر یا آپ کی ٹیم کے اوپر کرٹیسزم آتا ہوگا. کیا ایسا ہے؟ مطلب ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے, کیوں جی نہیں جی عمران خان ہے یہ, کیوں, اینڈ دین دا فیس بک پوسٹ آر لوڈیڈ ود ایون وداؤٹ نوئنگ عمران خان کر کیا رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا, بٹ چونکہ وہ عمران خان ہے اور اس کی داڑھی نہیں ہے یا اس نے حج نہیں کیے ہوئے, تو مطلب دے آر اگینسٹ ہم نا, اور دے آر اگینسٹ دا ادر اتھارٹیز. ایسے کرٹیسزم کو, اور پھر جب وہ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں, جب آپ کے کاموں میں پٹے ڈالتے ہیں, جب آگے نہیں چلنے دیتے, تو واٹ ڈو یو پیپل؟ دیکھیں اٹ از ڈیفینیٹلی فرسٹریٹنگ, لیکن آدمی کو نا جو مطلب ہمارے لیول پہ چیئرمین اور سی او لیول پہ لوگ ہوتے ہیں نا, ہمیں ویژن اور ہمیں ڈیسٹینیشن نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم یہ پیٹی فائٹس میں نہیں پڑتے, وی کیپ آر ڈائریکشن, ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ میجورٹی کو اپنے ساتھ کر لیں. دیر ول آلویز بی اے مائنورٹی جو کہ آپ کے خلاف ہوگی, ٹھیک ہے, وہ تو پروفٹس ہی کو کبھی 100% سپورٹ نہیں ملی تو ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب اپنی ڈائریکشن مینٹین رکھتے ہیں تو پھر کام آپ کا اوپر سے اللہ کام آپ کا کر کے دیتا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں سندر کس نے بنایا, میں کہتا ہوں اللہ نے بنایا. تو اب ہمارا یہ جو انڈسٹریل زونز ہیں, آئی ایکسپیکٹ کہ ہم یہاں پہ اگر ہم پورے پاکستان کو انڈسٹریلائز کر لیں تو ہم کم از کم 20-25 لاکھ جاب سال کے کریٹ کر سکتے ہیں, اینڈ انشاءاللہ دس گورنمنٹ ول ڈو اٹ. محسن صاحب آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یو آر کلوز ٹو جہانگیر ترین, اب آپ اس کو پازیٹیو میں لے لیں یا نیگیٹو میں لے لیں, تو کیا آپ نے اتنا کچھ ڈیلیور کر پائے؟ مطلب آپ نے سندر بنایا, اتنی جابس کریٹ کی, اور سب سے بڑی بات ووکیشنل ٹریننگ کا کانسیپٹ لے کے آئے جس میں کتنے 100,000 بچے مسلسل ٹرین ہو رہے ہیں. کریکٹ. تو کیا یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک اچھی بڑی سپورٹ اٹیچ تھی؟ دیکھیں ٹیم تھی, جہانگیر ترین بھی تھے, اور میرے اپنے دوست ہمارے 10-12 بورڈ ممبرس ہیں جو ابھی بھی سندر چلا رہے ہیں, تو اس لیے دیر از آلویز اے ٹیم از ریکوائرڈ. اور جہانگیر ترین صاحب کو میں نے ہمیشہ بڑا زبردست اسٹریٹجک پلانر دیکھا, ہی آلویز گوز بائی دا لا. میں نے ان کو کبھی لا کو وائلیٹ نہیں کرتے دیکھا. ابھی بھی ان کے اوپر جو آبزرویشنز ہیں, آئی گارنٹی یو جب اس کو فلٹر کریں گے تو ہی ول کم آؤٹ ویری کلین اینڈ کلیئر انشاءاللہ, بیکاز ہی از گڈ فار دس کنٹری. سو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ملٹی پلائر افیکٹ لے کر آنا ہے. اب آئی تھنک کہ آپ کا جو سی او کلب ہے نا, اس میں ہنڈریڈز آف سی اوز جو ان کے ہیں, یہ جو سی اوز ہیں سارے مل کے نا, یہ ایک ایسا انوائرمنٹ اور پلیٹ فارم کریٹ کر سکتے ہیں وچ کین کریٹ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف جابس, not 2 million jobs, I am talking of hundreds of thousands of jobs. But we have to get together and we have to strategize کہ اچھا ہم نے اس کو کرنا کس طرح سے ہے, اور کرنے کا فارمولا 5 لوگ پہلے کر چکے ہیں. ملیشیا کر چکا ہے, سنگاپور کر چکا ہے, تھائی لینڈ کر چکا ہے. سو ہم نے بیسٹ ہے کہ ملیشین ماڈل لے لیں, کیونکہ ایک تو ریلیجنس ہماری بھی سنکرونائزیشن ہے, اور وہاں پہ کیا چیز کی انہوں نے, ایک تو سب بچوں کو میٹریکولیشن کرایا, ووکیشنل ٹریننگ کرائی, اور انڈسٹری کو سپورٹ کیا ود انسٹیٹیوشنل پالیسیز. تو جب آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوں, کنسسٹنسی ہو پالیسی کے اندر, تو دین سڈنلی ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو گرو, ملٹی پلائی اٹ سیلف.
So I see a very good future for Pakistan. You always talk about discipline. क्या ये सब कुछ बगैर डिसिप्लिन के मुमकिन था? इतना कुछ एक शख्स का करना बगैर डिसिप्लिन के, बगैर स्ट्रैटेजी के, बगैर प्लानिंग के? नहीं 100% डिसिप्लिन चाहिए. आई एम लकी कि मैं PF स्कूल पेशावर का मैं ट्रेंड हूँ, जिसको असगर खान जैसे और एयर मार्शल नूर खान जैसे लोग मिले, जो कि मतलब हमें हमारे जो प्रिंसिपल थे मरहूम शेख मोइनुद्दीन साहब, वो हमें कभी लॉन नहीं क्रॉस करने देते थे. सो वी हैड टू गो ऑन द वॉक वे, द लॉन्ग वे, बट नो वी कैन नॉट टेक शॉर्टकट नहीं मारने का हमने सीखा ही नहीं कभी. हमने शॉर्टकट मारना सीखा ही नहीं है. वी ऑलवेज गो द लॉन्ग हॉल. अभी हम अपने बच्चों को पायलट्स बनाते हैं, हमारी उसके ऊपर इतनी मेहनत है. अभी इस वक्त वो सारी डिस्कशन हो रही है जाली लाइसेंसेस की, एंड वी वर्क सो हार्ड कि हमारे बच्चे इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर एक तो हमेशा सिलेक्शन में टॉप पर आते हैं, और हमारे जो बच्चे ट्रेन होकर निकले इस वक्त 380 उड़ा रहे हैं. तो जाहिर सी बात है जब आप इंटरनेशनल मार्केट में डिलीवर करते हैं, मैं फ्लाई करता हूँ, मेरा बेटा कैप्टन यासिर, हम सारे मतलब क्वालिटी चेक्स कर रहे होते हैं बच्चों को. ये नहीं कि हमने उनको कहा कि जी कर लिया तो कर लिया, नॉट एट ऑल. रात 1 बजे भी आप कोई जहाज फॉलो कर रहे थे? यस. वो एक हमने किसी को चार्टर अरेंज करके दिया था. टिल द टाइम इट वाज एन 11-hour फ्लाइट, एंड टिल इट लैंडेड एट लाहौर आई वाज अप एंड फॉलोइंग इट टू मेक इट श्योर इट लैंडेड सेफली. So now tell us 3 key qualities a CEO must have to be a good CEO. Number 1, vision. Number 2, determination to get there. And number 3, to create a team which will take him over there. Team के बगैर कुछ नहीं हो सकता. How do you define success? क्या Success is मतलब it's cliche, लेकिन it's 99% sweat and 1% luck. 99% sweat. Yes. मतलब मेहनत है, मतलब हाथों से को खराब करना है. And all of these CEOs, मतलब आप सो के खाली खा पी के और कोई करके आप you cannot be successful. We even today no shortcut. All these CEOs are working 12 hours a day. ये 12 hours इधर चले गए, 8 घंटे उधर चले गए, सोने के अंदर चले गए, तो जो बाकी 4 घंटे रह गए ना, that's what the family gets. So that's where we have to compromise family time. लेकिन उसका जो tricky solution है ना, वो ये है फैमिली को साथ मिला लो. That's what I practically seen in your office, no? So my wife, all of us were working together. Oh. So what is your idea of happiness? Happiness is, at the end of the day, if you feel good, अगर आप 1 मिनट में सो जाते हैं ना, तो आपके, if it means कि आपकी body satisfied है, and it puts you to sleep very quickly. अगर हम मोहसिन साहब से ये पूछें, भाई आपने जहाज भी उड़ा लिए, जहाज उड़ाना सिखा भी ली, जहाज़ों की सैर भी करा दी, लोगों को जहाज भी दे दिया, अच्छा फिर उसके बाद आपने वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कराई, 10 बच्चे ट्रेन किए, अब लाखों बच्चे ट्रेन कर दिए, एक इंस्टीट्यूट से 2, अच्छा फिर आपने कहा जी मुझे अच्छी ज़मीन जगह सही नहीं मिली, आपने इंडस्ट्रियल एस्टेट 1 बनाया, उसको एक पायलट मॉडल करके 20 और बना दिए. ऐसा क्या आपके पास जादू है, मंत्र है कि जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ? क्या वो ट्रिक है जिसकी वजह से दिस ऑल यू मेड हैपन? देखें, एक तो खैर बेसिक कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, कमिटमेंट एंड वर्किंग विद द टीम. और मतलब मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे 220 मिलियन हमारे एक मिडिल क्लास होनी चाहिए, और उन सबको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए the process goes on, it does not finish. So inshallah within 10 years I think Pakistan will be having at least 80% middle class in this country. इंशाल्लाह. यानी कि हमारी वो जो आपने शुरू में बात की थी पॉवर्टी लाइन में वापस आया, मैंने देखा कि गरीब बहुत है, तो हम शायद उसको थोड़ा सा अगर कम कर पाएं, बहुत कम कर पाएं. 10 साल अगर कंसिस्टेंट ईमानदार लीडरशिप होगी, कमिटेड लीडरशिप होगी, तो सब लोगों की एफर्ट्स जब सिंक्रोनाइज होंगे, 80% पाकिस्तान जो है अबव पॉवर्टी लाइन आ जाएगा. क्या मोहसिन साहब कंफर्ट जोन में जाते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि टू चैलेंज आवरसेल्व्स एवरी डे, वी लुक फॉर द चैलेंजिंग जोन एवरी डे. मतलब क्या कभी ऐसा हुआ आपने कहा आज छोड़ो यार, आज नहीं करता, आज छुट्टी कर लेता हूँ, अच्छा छोड़ो यार 2 दिन डिले कर लेते हैं, आज मौसम बड़ा अच्छा है, चलो जरा वॉक पे निकल जाते हैं, कल काम करेंगे? नॉट अ सिंगल डे. कोई फिल्म आपने देखी तो फिर वही देखते चले गए? नहीं, एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे, लेकिन नॉट अ सिंगल डे कि जी रोज़ाना आई गेट अप इन द मॉर्निंग ऑल फायर्ड अप,
all fired up every day. No comfort zone. No comfort zone. आपकी जिंदगी में वो laziness और वो sluggish पना वो नहीं है कुछ. Not part of the DNA. कभी भी No, never. देख लें. बिल्कुल 100%. मतलब तो ये आपने अपने माइंड को क्या ट्रेन किया हुआ है या बचपन से? नहीं, मेरा ख्याल है देखें, इट कम्स फ्रॉम द एक तो एनवायरनमेंट, फिर फैमिली के अंदर, और फिर जैसे मैंने बताया ना, कमिंग फ्रॉम अ पीएफ बैकग्राउंड ना, तो पीएफ बैकग्राउंड के अंदर चैलेंजेस जो है ना, फ्रॉम द कॉलेज, फ्रॉम एनवायरनमेंट, एवरी डे आपको पता होता है कि यू आर अप अगेंस्ट थिंग्स एंड आपने इस चैलेंज को लेना है. Where do you see Pakistan 5 years down the road? I think well on the way to being a very reasonably well established or middle rich country, and 10 years के अंदर Pakistan is going to be a regional leader. Wow, आपने तो ख्वाब बहुत सारे दिखा दिए. अच्छा, now I'll be asking you some very short questions जिसका आपने एक सेकंड में one line. जी ज़रूर. Your favorite food? I am a vegetarian and I love broccoli and spinach. Your favorite color? Blue. Favorite actor? Marhoom Umar Sharif. Oh, actress? Actress, I think actress का I'm forgetting her name, but she is also an American actress, जो कि, but if I remember the name मैं आपको बता दूँगा बाद में. Your favorite movie? Dr. Zhivago. Your favorite book? दो किताबें जो आप लोगों को recommend करें? ये मैनेजमेंट की लीडरशिप, वो जो होते हैं ना, 7 skills of leader जी. All right. 7 habits of Stephen Covey, हाँ? जी हाँ, स्टीफन कोवी की. 2 habits जो आप लोगों को recommend करेंगे, यार ये जरूर करो, so that you will be having a positive change in your life. एक तो अपने आप को ना, वन शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. घबराना नहीं है आपने कि जी ये नेगेटिविटी, अगर आप कल्टिवेट करेंगे ना पॉजिटिविटी, तो आपकी हर माइंड थॉट प्रोसेस ही पॉजिटिव रहेगा. लेकिन अगर आप नेगेटिविटी को कल्टिवेट करेंगे तो वो जाहिर सी बात है, यू. नंबर 1 इज बी पॉजिटिव. नंबर 2 इज कि यू नो हैव अ टारगेट, अ विजन एंड समथिंग टू अचीव, और उसके पीछे यू शुड बी डू अ कंसिस्टेंट एफर्ट. 2 चीजें जो आप लोगों को कहेंगे खुदा के वास्ते में छोड़ दो. देखें, एक तो बेईमानी नहीं करनी, और दूसरा ये शॉर्टकट्स नहीं मारने. ना बेईमानी करनी और ना ही शॉर्टकट्स मारने. बिल्कुल. Two things you notice when you meet someone. 2 चीजें जो आप किसी में देखते हैं और आपको फटाफट अच्छी लगती हैं, आपको पता चलता है वाओ ही और शी इज अ गुड पर्सन. देखें, वो आई कांटेक्ट जो कि एक चीज़ होती है, और दूसरा जो उनका मतलब जो आपके साथ बात करते हुए ना, जो एक एनर्जी लेवल प्लस एक आपको पता चल जाता है कि इज द पर्सन इज गुड टू टॉक टू यू, और इंटरेस्टेड, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू. 2 things which you feel bad when you meet someone. क्या आपको पता चल जाता है यार इस बंदे में नहीं, बैड अगर मुझे नज़र भी आ जाएगी ना, मैं उसको उस वक्त नहीं यूज़ करूँगा. उसके आई कीप ऑन गिविंग हिम टाइम टिल जो मेरे साथ बैठे हैं, जस्ट टू मेक इट श्योर कि मेरी परसेप्शन गलत ना हो, एंड वील गिव हिम द बेस्ट ऑफ चांस के वो करेंगे. लेकिन जाहिर सी बात है, इफ पर्सन स्टार्ट्स टॉकिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो दैट डज बॉदर मी. मोहब्बत या इश्क? ये टेक्नो टाइप लोग ऐसी बातों में नहीं, वो बेसिकली मेरा ख्याल है कि मोहब्बत जो होती है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है. अब फॉर एग्जांपल माय वाइफ, शी आई नो हर सिंस व्हेन शी वाज 5 years old. फ्रेंड्स. तो और इश्क हमें जो है ना, ये अचीवमेंट से है. मतलब जो काम हम करते हैं आपको है, वरना कौम को या दुनिया को या बच्चों को किसी और चीज से. लेकिन मतलब हमें ये इश्क है कि हम पाकिस्तान के जी गरीब बच्चों के लिए हम एक ऐसा काम करें कि जो हमारे पास है, मेरे बच्चों के पास है, वो पाकिस्तान के 10 करोड़ बच्चों के पास होना चाहिए. Any message of hope and optimism for the youth? I think the youth, I think ये youth हमसे ज़्यादा बेहतर एजुकेटेड हैं, हमसे आगे हैं, और वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, हाई टेक को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं. सो गेट रेडी. आप कमांड हमसे लेने की जल्द वो तैयारी करें, ताकि हम आप लोगों को कमांड दें. हम यहाँ तक लेकर आए हैं उसको, ये कंपनी को भी और मुल्क को भी, और अब आपने उसको आगे लेके चलना है, सो दैट द नेक्स्ट 20 to 30 years वी बिकम अ लीडर इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस.
انشاءاللہ. Thank you so much محسن صاحب. ہم نے آپ سے بہت سیکھا اور ملٹی ڈائمینشنل ہونا سیکھا اور یہ سیکھا کہ سستی شستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. We have to be disciplined, we have to have a vision and we have to work hard, we have to sweat 99% to achieve that goal. Thanks a lot. You can watch the same episode and at our YouTube channel CEO Today TV. Thank you so much. Thank you.